کون سی کتاب ہے جس پر 100% ہر مسلمان کا ایمان ہے؟ نام پتا ہے؟ قرآن ہے۔ میں نے کہا اس قرآن کی کون سی سورت ہے جس کو پڑھنا دن میں کئی مرتبہ واجب ہے؟ کون سی سورت ہے؟ سورہ الحمد۔ معصومین فرماتے ہیں تمہاری زندگی کا پورا روڈ میپ ہے، اس میں پورا نقشہ دیا ہوا ہے پروردگار عالم نے سورہ حمد میں۔ اتنا پیارا نقشہ، یہاں سے اہل بیت بھی نکلتے ہیں، یہاں سے مدد بھی نکلتی، سب کچھ ہے سورہ حمد میں۔ نہ حدیث کی کتاب کھولنے کی ضرورت ہے، نہ روایت میں جانے کی ضرورت ہے، اسی سورہ حمد میں سب کچھ ثابت ہو جائے گا۔ سورہ حمد میں اتنی وضاحت ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ پورا قرآن تجھے تب سمجھ میں آئے گا جب تجھے سورہ حمد سمجھ میں آئے گی، تب تک پورا قرآن بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب ہر مسلمان پریشان ہے، میں ہدایت کس سے لوں؟ ہادی کون ہے؟ میرے وجود کو کون جانتا ہے؟ میں اپنی روح کی اگر راستہ پوچھوں زندگی بسر کیسے کرنی ہے، وہ کون سا ڈاکٹر ہے جس کے پاس جاؤں اور مجھے میری زندگی کا علاج ملے؟ شروع کرتا ہوں۔ سب سے بڑا اعتراض جو جوانوں پہ ہوتا ہے، شیعوں پہ ہوتا ہے، تو آج کل آپ کے مہربان محمد علی مرزا انجینئر صاحب بھی بڑا کر رہے ہیں کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے، اور قرآن سے بتاتے ہیں بدعت ہے۔ کئی جوانوں نے کہا مولانا اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ میں نے کہا سمپل سا جواب ہے، تم قرآن سے باہر نہ نکلو، قرآن میں اللہ نے جواب دیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے۔ ترجمہ یہ نہیں ہے باللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ہو سکتا تھا شروع کرتا ہوں اللہ سے، نہیں، اس میں خدا سے۔ اللہ کے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں ایک اسم ہے، جو یہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، آگے خدا خود جواب دے گا۔ اللہ کے بیچ میں اور مدد کے بیچ میں، با مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، با استعانت بولتے ہیں، با اور اللہ کے بیچ میں اسم ہے۔ شروع کرتا ہوں اس میں خدا کی مدد سے، اور میرے چھٹے ماں فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ، ہم بھی اسماء خدا ہیں۔ نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ چلیے کون اللہ؟ مجھے کیا پتا، اللہ تو ہی بتا، میں تو تجھے جانتا ہی نہیں، میں تو پیدا ہوا ایسے سمجھے چوزا انڈے سے نکلا، انڈے سے اس کو کیا پتا مرغی کیا ہوتی ہے، میں بھی دنیا میں آیا، مجھے کیا پتا کون اللہ؟ کہتے گھبرا نہیں، میں خود بتاتا ہوں، الرحمن الرحیم۔ میری دو صفات ہیں، ایک صفت ہے کہ میں رحمان ہوں، ایک صفت ہے کہ میں رحیم ہوں۔ رحمان اور رحیم میں فرق کیا؟ حالانکہ دونوں رحمت سے نکلے ہیں، کہ ایک میں رحمان ہوں مطلب رحیم ہوں، مطلب ایک میری رحمت عام ہے، جرنل ہے، سب کے لیے، حیوان چرن پرند جتنی بھی کائنات ہے سب پہ میری رحمت ہے۔ مطلب جب بادل برستے ہیں، میں بادلوں کو یہ نہیں کہتا کہ علی والے کے گھر میں برسنا، دشمن علی کے گھر میں نہ برسنا، رحمت عام ہے، جب یہ آئیں گے سب کے اوپر برسیں گے۔ دوسرا میری رحمت خاص ہے، میں ہر کسی کو نبی نہیں بناتا، میں ہر کسی کو علی نہیں بناتا، میں ہر کسی کو سیدۃ النساء العالمین نہیں بناتا، میں ہر کسی کو باب مدینۃ العلم نہیں بناتا، میں ہر کسی کو سیدہ شباب اہل جنت نہیں بناتا، میں ہر کسی کو حسین کی مجلس میں نہیں بلاتا، میں ہر کسی کے دل میں علی اور آل علی کی محبت کو نہیں ڈالتا۔ یہ رحمت کیا ہے؟ خاص ہے۔ اچھا خدایا تو عام رحمت بھی کرتا ہے، خاص رحمت بھی کرتا ہے، میں کیا کروں؟ کہ بولو الحمد للہ رب العالمین، شکر ہے خدا کا، کیونکہ وہ تیرا رب ہے۔ شکر کی بھی وجہ ہونی چاہیے۔ آپ مجھے پانی کا گلاس دیں گے، بولوں گا تھینک یو۔ آپ مجھے کھانا دیں گے، بولوں گا آپ کا شکریہ، آپ نے کھانا کھلایا۔ آپ مجھے کسی جگہ تک چھوڑیں گے، کہوں گا شکریہ۔
آپ نے کچھ میرے لیے کیا، آپ نے، اے خدا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ میرا شکر کرو. کیوں؟ کیونکہ میں تیرا رب ہوں. اگر میں تدبیر نہ کرتا دنیا نہ بنتی. میں مدبر الامور ہوں، میں مینیجر ہوں، مینیج کرتا ہوں پوری کائنات کو. میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے خلق کیا. اور کیوں خلق کیا؟ میں نے تدبیر کر کے تجھے بنایا ہے. تو اپنے وجود کو دیکھے گا، ایک بہت بڑی سائنس ہے تیرے وجود میں. دنیا کی کوئی چیز کسی شے سے جدا نہیں ہے. میں نے تمہارے وجود کو تدبیر کیا. تدبیر کیوں کیا؟ رب العالمین، مطلب پورے جہاں کی تدبیر کرنے والا میں ہوں. الحمدللہ رب العالمین. پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم. میں رب اس لیے ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں. میں رب اس لیے ہوں کیونکہ میں رحیم ہوں. کبھی سوچا؟ میرے مولا فرماتے ہیں 9 مہینہ یہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے. پیدا ہوتا ہے ماں کو تکلیف دیتا ہے. 9 مہینہ پیٹ میں ہوتا ہے، تکلیف دیتا ہے. پیدا ہوتے ہی ماں کا خون چوستا ہے. دودھ وہ خون ہے جو دودھ میں بدلا ہے. یہ صرف لے رہا ہے، دے کچھ نہیں رہا. بچہ ماں سے صرف لے رہا ہے، اسے دے کچھ نہیں رہا. کہ پھر بھی ماں اس سے محبت کرتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے، اس کے ڈائپرز کو چینج کرتی ہے. ماں کو گھن نہیں آتی، اسے تکلیف نہیں آتی، وہ خوشی خوشی کرتی ہے. کہ مولا کیوں؟ کہ اگر وہ ماں کے دل میں رحمانیت کی صفت کو نہ ڈالتا، اس صفت کی وجہ سے یہ ماں سب کچھ کر رہی ہے. فرمایا میں رب ہوں، اس لیے رب ہوں کیونکہ میں رحمان ہوں. اگر میرے دل میں بندوں کے لیے رحم نہ ہوتا میں تجھے پیدا کیوں کرتا؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا، اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ تو علماء سوال کرتے ہیں نہ ہونا اچھا ہے یا ہونا اچھا ہے؟ کسی چیز کا نہ ہونا اچھا ہے یا ہونا اچھا ہے؟ سب کہتے ہیں ہونا اچھا ہے. کہ اس نے تجھے عدم سے وجود دیا. وجود کیوں دیا؟ کیونکہ وہ رحمان تھا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اے میرے بندے یاد رکھنا، قیامت اور یوم الدین کا مالک کون ہے؟ میں اللہ ہوں. ٹھیک ہے خدا، میں سمجھ گیا تو نے مجھے پیدا کیا کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو میرا رب ہے. دنیا آخرت یوم دین کا مالک تو ہے. اب بتا تو صحیح، اس یوم دین کے لیے میں کیا کروں؟ میری ڈیوٹی کیا ہے دنیا میں آنے کے بعد؟ میں دنیا میں لایا کیوں گیا؟ اللہ ہدف دنیا بتاتا ہے. کہتا اب بول ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہاں پہ وہابی شیعوں سے بڑا کھیلتے ہیں، بیچارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں. سمپل شبہ ہے جس کا جواب میں ابھی دے دیتا ہوں. ایاک نعبد، یہ شبہ محمد علی مرزا نے بھی کیا. ایک کلپ بن جائے تو اس کو بھیج دیجئے گا. ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ترجمہ، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. مفتی کہتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، نعبد ایاک نستعین ایاک، لیکن کہا نہیں، پہلے کہا ایاک نعبد، حصر کیا. مطلب تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب کسی اور کی نہیں کرتا. تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو کہتے ہیں مطلب میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، پھر تو یا علی مدد کیوں کہتا ہے؟ کیا اے خدا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. جب حصر کر دیا نا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مطلب کسی اور سے، کسی، مولا علی کو تھوڑا ذہن سے باہر نکالیے، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا. پھر تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ سمپل ترجمہ ہے، میں کسی سے مدد نہیں مانگتا. یہ نہیں ہے اس آیت میں کہ علی سے نہ مانگو ڈاکٹر سے مانگو. تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. کہ نہیں زندہ سے مانگ سکتے مردہ سے. اس آیت میں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے. یہ تو تیرے فلسفے ہیں نا، یا زندہ کے لیے ہے فلاں مردہ کے لیے. اس میں تو پڑھتا کیوں ہے؟ پہلی بات تو جمپ کیوں مار رہا ہے؟ عقل مند شیعہ وہ ہوتا ہے جب یہ تفسیر بٹھا کے پڑھو نا، پہلا کام یہ کرنا اسے جمپ نہیں مارنے دینا. وہ فوراً جمپ مارے گا حدیث میں،
فوراً سورہ ہم سے نکل کے کسی اور سورت میں جا کر نہیں، اللہ نے اسی سورت کو پڑھنے کے لیے بولا ہے، جواب بھی اسی میں ہونا چاہیے۔ میں بھی سورہ ہم سے باہر نہیں نکلوں گا، تجھے بھی سورہ ہم سے باہر نکلنے نہیں دوں گا۔ اگر کوئی اور آیت اسی طرح واجب ہوتی جس طرح سورہ ہم کو پڑھنا واجب ہے، آپ باہر نکل سکتے تھے، لیکن جب یہ روڈ میپ ہے تو کلیئرٹی بھی اسی کے اندر ہونی چاہیے، باہر نکلنے ہم نہیں دیں گے۔ اب یہ بتا، تو ماں سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی تیری ماں تیری مدد نہ کرے تو اپنی نجاست کو صاف نہیں کر سکتا؟ تو ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو انجینئر سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو ریڑھی والے سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اے مولوی، تو مشہور ہونے کے لیے یوٹیوب سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ تو کوئی پوچھے محمد علی مرزا سے، جب ایاک نستعین میں کسی سے مدد نہیں مانگتا، پھر یہ بٹن کیا ہے آپ دکھاتے ہو، یہ سلور ملا، یہ گولڈن ملا؟ آپ کو مشہور کرنے میں اللہ نے مدد کی تھی، انگریزوں کو یوٹیوب نے مدد کی، آپ کی مسیحیوں کے یوٹیوب نے آپ کی مدد کی، سوشل میڈیا نے آپ کی مدد کی۔ تو آپ ان آلات و اسباب کی مدد نہ لو نا پیغام خدا کو پہنچانے کے لیے۔ میں نہیں کہہ رہا میں مخالف ہوں، آیت پہ ٹکا ہوا ہوں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ، بیمار ہو جاؤ، ایاک نستعین۔ کھانا چاہیے، ایاک نستعین۔ پانی چاہیے، ایاک نستعین۔ کسی کے پاس نہ جاؤ، ترجمہ اگر یہ کرو گے، کیونکہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو ہر عقل مند بندے کے ذہن میں سوال ہوگا، اے خدا کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ہر شے میں تجھ سے مدد مانگوں۔ اب ظاہر کپڑے میں خود پہنوں گا، سفر پہ جانا ہے گاڑی کی مدد لوں گا، ہاں کھانا کھانا ہے روٹی کی مدد لوں گا، پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی کر، کبھی آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ کی مدد لوں گا۔ کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ اللہ کی آواز آئے گی، عقل نہیں ہے؟ پہلا جملہ نہیں پڑھا تم نے؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ واہ، یہ ایاک نعبد ایاک نستعین کے بیچ میں کیا ہے؟ واو ہے، واو عاطفہ، جو اگلے جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ ملاتا ہے۔ اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تیری ہی عبادت میں کسی بت سے مدد نہیں مانگتا، کیونکہ اگر بندہ کوئی بنا سکتا ہے تو بنا سکتا ہے۔ ہاں اللہ نہ چاہے تو ہم اس کے بندے بن سکتے ہیں کیا؟ توحید خالص، اور شیعوں سے بڑی توحید اور گاڑی توحید کسی مکتب کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہ وہ دعائیں ہیں نہ وہ مطالب ہیں، آ جاؤ مکتب اہل بیت میں، ہمارا تو وہ خدا ہے ہی نہیں جو جہنم میں پاؤں ڈال دے۔ اچھا خدا تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں، تیری عبادت میں بتا کیا کروں؟ کہا بولو اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کی دعا مانگ مجھ سے، کس کے لیے؟ صراط مستقیم پر۔ اے خدا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ جانوں کیسے؟ پہچانوں کیسے؟ اگر کوئی کسی کو ایڈریس بتاتا ہے نا کہ فلاں کونے پہ چلے جانا، ایک دکان ہوگی، بھئی فلاں بورڈ لگا ہوگا، تب جا کے آپ کو پہچان لگتی ہے، تو نشانیاں بتائی جاتی ہے نا، جس طرح انبیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، اولیاء کی نشانیاں بتاتا ہے، رسول خدا کی نشانیاں بتاتا ہے۔ تو اے خدا یہ اس راستے کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں اس راستے پہ چلوں تو کیسے چلوں؟ دنیا میں 100 راستے، 100 مولوی، 100 بتانے والے، 100 مفتی، تو بتا میں راستہ کیسے پہچانوں؟ کب میں تجھے راستے کی نشانی دے رہا ہوں، میں اتنا آسان کر کے بتاؤں گا تو بڑا ایزیلی اس ایڈریس پہ پہنچ جائے گا۔ یہ ان کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ چلو آپ کا ترجمہ تشریح ہم کر دیتے ہیں، انعمت علیہم کن کا راستہ؟ ترجمہ کرتے ہیں نا، سمپل سا ترجمہ، کسی بھی اہل سنت شیعہ کسی بھی قرآن اٹھا لیں ترجمہ یہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اتنے چالاک ہیں بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں، مطلب اللہ کو بتانے نہیں دیتے، خود پہلے بتاتے ہیں ان کا راستہ۔ بریکٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟
ہم خود ہی سمجھیں گے نا، انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ اب مفتی کہتا ہے وہ جو پہلے ایمان لائے اللہ نعمت نازل کی، جو پہلے شہید ہوئے اللہ نے نعمت نازل کی۔ ہم نے آج تک انکار نہیں کیا کہ جنہوں نے پہلے اسلام لایا ان پہ نعمت نہیں تھی۔ لیکن تو یہ بتا، ایک مکھی پر اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اب جب یہ بول دیا نا کہ جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی، اب ان سب کو جمع کر جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ دنیا کا وہ کون سا وجود ہے جس پہ اللہ نے نعمت نازل نہیں کی؟ آپ بتاؤ تو صحیح۔ ایک کبوتر پہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین پر بھی اللہ کی نعمت ہے، سارے مسلمانوں پر اللہ کی نعمت ہے، تو کیا میں سب کے راستے پہ چلوں؟ نعمت تو کون سا؟ یزید پر بھی اللہ کی نعمت ہے نا، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ وجود، یہ اللہ کی نعمت ہے نا۔ تو کل یزید بولے میرے اوپر اللہ کی نعمت ہے، تو بولے گا انعمت علیہم۔ اگر یہ ترجمہ، جب آپ ایک لفظ عام بولتے ہو نا، مثلا ایک چیز کا عام ترجمہ کا، تو عام میں سب آتے ہیں، پھر اللہ پر واجب ہے اس کو تخصیص دے، خاص کرے۔ مثلا میں بولتا ہوں یہ پیسے ہیں مومنین کے لیے، تو آپ پوچھو گے مولانا کون سے مومنین؟ کراچی والے، حیدرآباد والے، ایران والے، کس کے لیے آپ ڈونیشن دے رہے ہو؟ اب بولوں گا ایران والے، ایران میں بھی کون سے؟ قم والے، مشہد والے۔ تو ایڈریس جب دو گے تو اس بندے تک پہنچو گے۔ تو کا صراط الذین، خدا کی قسم قرآن نے وہ کڑی لگائی ہے، نہ کوئی مفتی نکل سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بھاگ سکتا ہے۔ کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ تو میں سوال کروں گا پروردگارا، تو نے نعمت تو عارف کاظمی پہ بھی کی، تو نے نعمت آیار سیما برگاہ میں آنے والوں پر بھی کی، تو نے نعمت انسانوں پر کی، تو نے نعمت حیوانوں پر کی، تو نے نعمت پرندوں پہ کی، تو نے نعمت چونٹیوں پہ کی۔ دنیا کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس پہ تیری نعمت نہ ہو۔ اب بتا تو صحیح، ان سارے نعمت والوں میں سے میں کن کے راستے پر چلوں؟ ذرا ایڈریس کو کلیئر تو کر دے۔ تو اللہ کی آواز آئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دو صفت بتا کے جا رہا ہوں، جن کے اندر یہ دو صفات ہیں وہ نعمت والے ہیں۔ خدایا صفت تو بتا۔ آواز آئی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، پہلی صفت یہ ہے میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا، غیر المغضوب علیہم۔ اب جو جنگ احد میں بھاگے کہتے نہیں اللہ نے معاف کر دیا، ہم نے کب کہا نہیں کیا؟ سورہ حدید ہے، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جب بھاگے تھے اللہ غضبناک ہوا تھا کہ نہیں؟ مطلب جس نے زندگی میں ایک دن بھی ایسا گزارا ہو جس میں مخالفت خدا ہو، اس ایک دن میں اللہ غضبناک تھا کہ نہیں تھا؟ اب کوئی ایسا ڈھونڈو جو زندگی میں کبھی غضبناک نہ رہا ہو۔ پھر بھی اللہ نے کہا شاید مفتی کے لیے گنجائش رہ جائے، بول دے میں نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ کر دیا۔ کا دو صفت بتا رہا ہوں، پہلی صفت یہ ہے غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا، اور یہ وہ ہیں وَلَضَّالِّينَ، اور وہ بھی کبھی گمراہ نہیں رہے۔ جو 40 سال بت پرستی کرتے رہے وہ انعمت علیہم نہیں ہو سکتے۔ چہرہ سرخ ہو جائے بندہ غصے میں، چہرہ پیلا ہو جائے بندہ غصے میں، اللہ تو جسم نہیں رکھتا۔ مجھے کیسے پتا چلے وہ کن پہ غضبناک ہوا؟ اے خدا تیرا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا، مجھے کیسے پتا چلے؟ آواز آئی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس پہ یہ غضبناک ہو اس پہ میں غضبناک ہوتا ہوں۔ صفات بتاتا ہے خدا، اللہ قرآن میں کبھی نام نہیں بتاتا، کیونکہ نام سے زیادہ صفت مضبوط ہوتی ہے۔ اکثر جوان یا بولتے ہیں بھائی اگر 12 امام تھے اللہ قرآن میں نام بتا دیتا، نام نہیں بتاتا۔ اگر اللہ قرآن میں نام بتاتا ابو سفیان اپنے بچوں کے وہی نام رکھ لیتا، سیدھی بات ہے۔
پھر ہم اس پہ ثابت کرتے علی یہ والا نہیں ہے، علی وہ والا ہے، حسن یہ والا نہیں ہے، حسن وہ والا ہے۔ اب مفتی اسی میں بحث چھڑی رہتی، اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، تو سیانا ہے تو میں بھی تیرا رب ہوں، تو مکر کرتا ہے تو میں خیر الماکرین ہوں۔ میں صفت بتاؤں گا، کہا اپنا نام بتاؤں گا، نبی کا نام بتاؤں گا، تیسرے کی صفت بتاؤں گا، انما ولیکم اللہ والرسول، میں ولی، میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔